پچھلے 5-7 دنوں سے ایک چرچا چل رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ چرچا یہ تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی مائنورٹی کمیشن کے اندر دے دی گئی۔ وہ صفحہ جو ہے اس کی جو منٹس ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے، یا کیبنٹ کو بیسیکلی کیبنٹ نے اپروول کی ہوئی ہے، وہ صفحے کی کاپی اس وقت بھی میرے اس موبائل فون کے اندر موجود ہے، اسکرین پہ نہ ڈالیے گا جی کاپیاں وہ۔ اس کے بعد 2 اور سمریز موو کی گئیں، اس کی بھی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ کہانی بڑی میں سارا دن سے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ کون تھا کہ جس نے قادیانیوں کی مائنورٹی کمیشن کے اندر نمائندگی کی اپروول دی۔ قادیانی کو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی فیتھ یہ ہے بینگ اے مسلم کہ فائنالٹی آف دی پروفٹ ہوڈ از پارٹ آف آور فیتھ، اور اس کے بغیر ہم نہ مسلمان مکمل ہوتے ہیں نہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن جس میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے۔ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت رد قادیانیت کا ایک لا ہے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ پہلے تو قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے خود کو غیر مسلم مانے گی، پھر حکومت پاکستان ان کو ایک مائنورٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایک اس کا نوٹیفیکیشن نکالے گی، اس کے بعد تو وہ کسی مائنورٹی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن چور دروازے سے نہیں بن سکتے۔ یہ جس طریقے سے کیا کیسے گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نور اللہ قادری صاحب ہیں، خود پیر صاحب ہیں۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ خود پیر صاحب ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی چوری چھپے کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی جو ابتدائی انفارمیشن ہے، میں اس کی تحقیق مزید کروں گا۔ ابتدائی انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے سمری موو کی اور اس میں قادیانیوں کا نام شامل نہیں تھا۔ سمری جب یہ تھرو سرکولیشن کرتے ہیں تو منسٹریوں کے نوٹس آتے ہیں۔ رپورٹڈلی منسٹری آف ہیومن رائٹس نے کہا کہ باقی مائنورٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں تو قادیانی بھی تو مائنورٹی ہیں، ان کی نمائندگی کیوں نہیں کر رہے؟ نوٹ ڈالا اور بھیج دیا انہوں نے کیبنٹ کی اپروول کے لیے، کیبنٹ نے انڈورس کر دیا۔ اور ابتدائی سمری یہ تھی کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز یعنی کہ قادری صاحب، نور اللہ قادری صاحب اس مائنورٹی کمیشن کو ہیڈ کریں گے، تو اس کمیشن کی بجائے انہوں نے یہ دے دیا کہ اس کو مائنورٹی کا کوئی بندہ ہیڈ کرے اور قادیانیوں کی اس میں شمولیت کر دی جائے۔ نور اللہ قادری صاحب نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اور وہ سمری اپروو ہو گئی۔ اب جب میڈیا کے اوپر کھپ ڈل گئی، وہ کاپی آ گئی سامنے، شور مچنا شروع ہو گیا کہ آپ نے کیسے ڈال دیا بھائی، اس کا کوئی جواب تو دو، کس لا کے تحت، کس کانسٹیٹیوشن کے تحت؟ انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ نہیں ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد آج دوسری سمری موو کی، اور دوسری سمری موو کرنے کے بعد اس میں سے قادیانیوں والا وہ جو 2-3 لائنیں ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، باقی سمری ویسے ہی پروف کی گئی ہے کہ لارجلی جو اس میں ریپرزنٹیشن ہے وہ مائنورٹیز کی ہوگی اور ہیڈ بھی اس کو مائنورٹی کا بندہ کرے گا۔ یہ پہلی سمری میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا، قادیانیوں والا حصہ اس میں سے نکال دیا گیا۔ کون ہے وہ بندہ جو یہ کام کر لیتا ہے؟ ایک دفعہ پہلے کنٹروورسی ہوئی تھی جس کے بعد دھرنا شروع ہوا اور اس نے پورے پاکستان کا اتنا نقصان کیا، اتنی تلخیاں پیدا کی، نفرت کو یہاں پہ ٹریگر کیا باقاعدہ۔ اور ایشو کیا تھا کہ آپ نے ایک وہ دینا تھا، سرٹیفکیٹ دینا تھا، اور اس سرٹیفکیٹ کو اس الیکشن کمیشن کے فارم کے اندر سے نکال دیا گیا۔ آج یہ دوسری دفعہ یہ کام کیا گیا۔ وہ ہے کون ہے بندہ جو یہ چوری چھپے کام کرتا ہے؟ وہ سامنے آ کے تو کرے، وہ بتائے، اس کی لاجیکل کوئی ریزننگ بھی تو کرے نا۔ اس طریقے سے اس ملک میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ صرف فساد کو جنم دینے کا ایک کوئی نیا طریقہ ہے پاکستان میں؟ خود عمران خان اس چیز کو چیلنج کرتے تھے، کہتے تھے یہ صحیح دھرنا کر رہے ہیں، تو عمران خان کی اپنی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے۔ عمران خان کو اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے، قوم ان سے اس سوال کا جواب کی توقع رکھتی ہے۔